کیا لیاقت علی خان کے قتل میں امریکہ اور برطانیہ کا ہاتھ تھا؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے۔ آج بھی ہر کوئی اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ بھرے جلسے میں افغان شہری سید اکبر نے لیاقت علی خان کو کس کی شہ پر قتل کیا؟ بعض ماہرین اس غیر معمولی سانحے کو سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے اقتدار کے لیے لڑائی قرار دیتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لیاقت علی خان کا قتل ایرانی تیل پر قبضے کی خواہش، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لیاقت علی خان کے سخت بیان اور سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے پاکستان میں قائم امریکی فضائی اڈوں کے خاتمے کی دھمکی کی وجہ سے ہوا۔ لہٰذا اس میں امریکہ اور برطانیہ دونوں ملوث ہیں۔ برطانیہ دراصل پاکستان کی مدد سے ایران کے تیل پر قبضہ چاہتا تھا اور امریکہ کو غصہ تھا کہ لیاقت علی خان نے بڑے زون سے کہا کہ ہم نے تمہاری مدد کے بغیر آدھا کشمیر پاکستان میں شامل کر لیا ہے اور اب باقی بھی اسی طرح لے لیں گے، اور ساتھ ہی امریکہ کو پاکستان میں ہوائی اڈے خالی کرنے کا بھی کہہ دیا۔ ایک بھارتی اخبار نے 24 اکتوبر سن 1951 کے ایک مضمون شائع کیا جس میں لیاقت علی خان کے قتل کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کی گئی۔ اس مضمون کے مطابق یہ نہ کوئی مقامی واقعہ تھا اور نہ ہی اس کا پختونستان تحریک سے تعلق تھا، بلکہ اس کے پیچھے گہری سازش تھی اور ایسے ہاتھ جن کو پہچانا جا سکتا ہے۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم کے بعد 2 تحقیقاتی کمیشن بھی لیاقت علی خان کے قتل کی گتھی نہ سلجھا سکے۔ 13 اکتوبر سن 1954 کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں CWUN کی خدمات حاصل کی گئیں، تاہم نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ جسٹس منیر کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیشن نے 3 امکانی سازشوں کی نشاندہی کی۔ ان میں سے 2 سازشیں قومی مفاد کے برعکس قرار دے کر شائع ہی نہیں کی گئیں۔ صرف سید اکبر کی ذات کے حوالے سے تیسری وجہ کو ہی عام کیا گیا۔ سازشی تھیوری اپنی جگہ پر، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ تحقیقات شفاف طریقے سے نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس کیس کی فائلیں بھی غائب ہو چکی ہیں۔ یعنی ملک کے پہلے وزیر اعظم کے قتل کے محرکات سے پردہ اٹھنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پاکستان پولیس کے انسپکٹر جنرل نوابزادہ اعتزاز الدین اس قتل کی تحقیقات کی اہم دستاویزات کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملنے جا رہے تھے۔ ان کے طیارے کو کھیوڑا کے مقام پر حادثہ پیش آیا، حادثے میں وہ ہلاک ہو گئے اور یوں تحقیقات کی اہم دستاویزات بھی ضائع ہو گئی۔ اسی طرح لیاقت علی خان کے قتل کے بعد کشمیر امور کے وزیر مشتاق گرمانی تنقید کی زد میں رہے۔ بعد میں جو کابینہ بنی اس میں وہ وزیر داخلہ بھی بنے۔ انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد طلب کی، لیکن یہ کوشش دراصل معاملے پر مٹی ڈالنے کی طرح تھی۔ ایک حیران کن واقعہ اس وقت سامنے آیا جب مشتاق گرمانی کے خلاف توہین عدالت کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لیاقت علی خان قتل کیس کی تحقیقات کی فائل طلب کی۔ عدالت نے مختلف اعلیٰ سرکاری افسران کو طلب کیا، لیکن یہ فائل نہ مل سکی۔ 1 ماہ بعد عدالت کو بتایا گیا کہ یہ فائل گم ہو گئی ہے۔ اب کوئی فائل بھی نہیں رہی، لوگ بھی مر کھپ گئے۔ دیگر ہائی پروفائل قتل کے واقعات کی طرح لیاقت علی خان کا قتل بھی ایک معمہ ہی رہے گا اور اس بارے میں سازشیں تلاش کی جاتی رہیں گی۔ خیال رہے کہ آج سے کوئی 69 سال قبل 16 اکتوبر سن 1951 کو پاکستان کے پہلے غیر منتخب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کمپنی باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سید اکبر نامی افغانی نے قتل کر دیا تھا۔ بعد میں یہ باغ لیاقت علی خان کے نام سے موسوم ہوا، جہاں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بھی قتل کیا گیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق 16 اکتوبر سن 1951 کی اس شام کمپنی باغ راولپنڈی میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں لیاقت علی خان کے قتل کو ایک انفرادی جرم قرار دینا مشکل ہے۔ وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کے فوراً بعد کمپنی باغ میں ہونے والے واقعات پر ان گنت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے جلسے میں اہم شخصیات کی غیر حاضری، قتل کے فوری بعد قاتل پر گولیاں چلا دینا اور بعد میں شواہد کو مٹا دینا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جو کئی رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سب ایسے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ قتل کسی گہری سازش کا نتیجہ تھا۔ جسٹس منیر کی سربراہی میں اس قتل کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کی کل 38 نشستیں ہوئیں۔ 89 گواہوں کی شہادتیں بھی قلمبند کی گئیں، تاہم کمیشن قتل کی وجہ کا تعین نہیں کر سکا۔ اس کمیشن کی رپورٹ شائع کرتے وقت یہ بتایا گیا کہ 89 صفحات کی رپورٹ کے 37 پیراگراف شائع نہیں کی جا رہے، کیونکہ ان میں بعض ممالک اور بعض شخصیات کے نام آتے ہیں جنہیں شائع کرنا قومی مفاد میں نہیں۔ تقریباً 15 سال پہلے امریکی حکومت نے بعض ریکارڈ ڈی کلاسیفائڈ کیے، جس کے پیش نظر کہا جانے لگا کہ لیاقت علی خان کا قتل ایرانی تیل، فضائی اڈوں اور مسئلہ کشمیر کے معاملے پر ہوا۔ تاریخی دستاویز کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کی پاکستانی حکومت کے ساتھ ناچاکی چل رہی تھی۔ لیاقت علی خان امریکی لائن پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے امریکی حکومت انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، جبکہ برطانیہ ایران کے معاملے پر حمایت کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ امریکہ مطالبہ کر رہا تھا کہ پاکستان ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے کہ ایرانی تیل کے کنویں اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ امریکہ کے لیے تیل کئی برسوں سے اہم معاملہ رہا ہے، تاہم لیاقت علی خان نے یہ فرمائش ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے اسے امریکہ اور پاکستان کے درمیان خفیہ کشمیر معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دی، جس پر لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم نے آپ کی مدد کے بغیر آدھا کشمیر پاکستان میں شامل کر لیا ہے اور باقی آدھا بھی اسی طرح حاصل کر لیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پاکستان میں قائم امریکی اڈے بھی امریکی حکومت کو خالی کرنے کا کہہ دیا۔ لیاقت علی خان کا یہ مطالبہ واشنگٹن پر بم کی طرح گرا، کیونکہ امریکہ پاکستان میں قائم ان اڈوں کے ذریعے سوویت یونین کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے لیاقت علی خان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس حوالے سے بھارتی اخبار نے بھی امریکہ اور برطانیہ پر کئی الزامات لگائے، تاہم امریکی اور برطانوی حکومت نے ان الزامات کی تردید نہیں کی۔
लियाकत अली खान कत्ल की तहकीकाती कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट ये कहकर नहीं शाया की गई कि इसमें बाज़ ममालिक और लोगों के नाम आते हैं। मुकम्मल रिपोर्ट अशात न करने की वजह से कई साजिशी थ्योरियाँ पेश होती रहती हैं, लिहाजा अमरीका और बरतानिया के मुलविस होने के इल्ज़ाम में लोग वज़न महसूस करते हैं।